ایک سوال کیا گیا ہے کہ کئی جگہ خاص طور پر جب سے موبائل لوگوں کے ہاتھ میں آیا ہے اور لوگوں کے پاس قبلہ دکھانے والے بہت سارے ایپ آ گئے ہیں، تو کئی نوجوان ایسے ہیں جو ایپ لے کر آتے ہیں اپنی مسجدوں میں اور اس کے بعد قبلے کا ڈائریکشن دیکھتے ہیں اور اس کے بعد وہ یہ کہتے ہیں کہ قبلے کا ڈائریکشن تھوڑا سا اینگل اس کا ٹیڑھا ہے، یعنی یہ جو ایپ جو ڈائریکشن بتا رہا ہے مسجد کا قبلہ اس سے ذرا ٹیڑھا ہے۔ یہ چیز لوگوں کے درمیان ایک بہت بڑا مسئلہ بن گئی ہے۔ کئی جگہ پر لوگوں نے یہ تک بتایا کہ کچھ نوجوانوں نے یہ تک فتویٰ دینا شروع کر دیا ہے کہ اب اس مسجد میں نماز درست نہیں ہوگی۔ اب وہاں مصلی پریشان ہے کہ کیا ہماری نمازیں درست نہیں، سالہ سال سے ہم لوگ جو پڑھتے آئے اور ابھی بھی، بلکہ بعض جگہ سے تو لوگوں نے یہ تک پوچھا کہ کیا اب ہم اپنی مسجد توڑ کر اس کا قبلہ درست کریں۔ اس سلسلے میں آج آپ کے سامنے ایک بڑی اہم بات رکھنا چاہتا ہوں۔ دیکھیے، اللہ تبارک و تعالی نے ہم اور آپ کو دین کے اندر جہاں آسانیاں دی ہیں وہاں لوگوں کو خود کو مشقت میں ڈالنے کی غلطی نہیں کرنی چاہیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مزاج کو شدت پسندی کہا، وَلَن يُشَادَّ الدِّينَ أَحَدٌ إِلَّا غَلَبَهُ، کہ آدمی دین کے معاملے میں خامخواہ اگر سختی کا مظاہرہ کرنا چاہے تو وہ دین ہی اس پر غالب آئے گا، یعنی آدمی کامیاب نہیں ہوگا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کبھی شریعت میں گنجائش دی جاتی تو گنجائش میں اللہ کے نبی ہمیشہ آسانی کے پہلو کو منتخب فرمایا کرتے تھے۔ فرماتے ہیں، ما خیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین امرین الا اختار ایسرہما، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کبھی اختیار دیا جاتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آسان کو ہی منتخب کیا کرتے تھے۔ یہ جو قبلے کا مسئلہ ہے میں اس کو مختصر طور پہ آسان الفاظ میں رکھ دیتا ہوں، آپ اہل علم سے رجوع کیجئے، اس مسئلے کی تحقیق کیجئے۔ آپ انٹرنیٹ پہ کچھ پڑھ کر یا یہ کمپاس وغیرہ آپ کے پاس آ گئے، موبائل ایپ آ گئے، یا باقاعدہ آپ اگر انجینئر بھی ہیں آپ کے پاس کوئی معیاری آلہ بھی ہے، تب بھی آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ قبلے کا ایگزیکٹ ڈائریکشن یعنی بالکل صحیح رخ عین قبلہ کدھر ہے، آپ یہ بتا سکتے ہیں۔ لیکن یہ بتانا کہ یہی ہونا چاہیے، یہ اس میں گنجائش ہے، یہ آپ کا میدان نہیں ہے، یہ آپ کا کام نہیں، یہ اہل علم کا کام۔ اور اہل علم کے پاس یہ مسئلہ معروف ہے، مسلم ہے کہ سب سے پہلی بات قبلے کی طرف رخ کرنا نماز میں یہ جو ہے شرط ہے، نماز کے لیے شرط ہے۔ فرض نمازوں میں آدمی اگر قبلے کی طرف رخ نہ کرے تو اس کی نماز باطل ہو جاتی ہے۔ البتہ نفل میں، سنت میں اس بات کی چھوٹ دی گئی، نبی علیہ السلام سواری پہ سوار ہوتے، آپ نماز شروع کرتے اور اس کے بعد جانور کو چھوڑ دیتے، حیثما توجہت بھی راحلتو، جس طرف بھی جانور رخ کرتا اللہ کے نبی نفل نماز جاری رکھتے۔ لیکن فرض نماز میں قبلے کی طرف رخ کرنا یہ شرط ہے۔ اب اہل علم نے اس کی تفصیل بیان کی۔ اگر کوئی آدمی کعبۃ اللہ کو سامنے دیکھ رہا ہے یا مکہ میں ہے اور جہاں مکہ میں ہے وہاں سے کعبۃ اللہ نظر آ سکتا ہے تو پھر اس کے لیے ضروری ہے کہ عین قبلہ یعنی ایگزیکٹ مسجد حرام یا کعبۃ اللہ کی طرف اس کا رخ ہونا چاہیے، عین قبلہ یہ شرط ہے۔ لیکن اگر آدمی دور ہو جائے یعنی مکہ سے باہر رہتا ہو اور خاص طور پہ اتنے بڑے دور کے ملک میں، تو اس میں یہ چھوٹ دی گئی، اس کو آپ سمجھیں یہ چھوٹ دی گئی ہے کہ آدمی قبلے کی طرف رخ کر لے، عین قبلہ ہونا ضروری نہیں، جہت قبلہ کافی ہے۔ یہ عین قبلہ، جہت قبلہ میں آپ کو سمجھاؤں گا، لیکن آپ یہ سمجھیں کہ عین قبلہ یہ ضروری نہیں، جہت قبلہ آدمی رخ کر لے تو کافی ہے۔ جہت قبلہ کا مطلب یہ ہے کہ آپ اگر مشرق میں ہیں، قبلہ آپ کی طرف سے مغرب میں پڑتا ہے، آپ مغرب کے طرف رخ کر لیں گے، آپ کی نماز صحیح ہے۔ آپ وہی مغرب میں رہتے ہیں، قبلہ آپ کی طرف سے مشرق میں پڑتا ہے، آپ مشرق کی طرف رخ کر لیں گے، آپ کی نماز صحیح ہے، استقبال قبلہ کا معاملہ ہو گیا۔ آپ شمال میں ہیں، شمال سے آپ جنوب کی طرف رخ کر لیتے ہیں، قبلہ جنوب میں ہونے کی وجہ سے
آپ کی نماز ہو جائے گی. اور اگر آپ جنوب میں ہیں تو جنوب سے شمال کی طرف آپ رخ کر لیتے ہیں, آپ کی نماز صحیح ہے, ہو جائے گی. اس سلسلے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صحیح حدیث ہے. امام ترمذی رحمت اللہ علیہ نے اپنی سنن کے اندر اس حدیث کو روایت کیا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, ما بین المشرق والمغرب قبلۃ, مشرق اور مغرب کے درمیان قبلہ ہے. شیخ البانی رحمت اللہ علیہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے, تفصیلی تخریج کی اور اس حدیث کو صحیح قرار دیا شیخ البانی نے, اور مشکات کی تخریج میں بھی اس پر اس کے صحیح ہونے کا حکم شیخ البانی نے بیان کیا. تو کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مشرق اور مغرب کے درمیان قبلہ ہے. کیسے؟ دیکھیے, اگر آپ میپ دیکھیں گے, مان لیجئے میپ میرے سامنے ہے, تو میں ظاہر بات ہے جنوب کی طرف ہوں, یہ جنوب ہے, یہ شمال ہے, یہ مشرق ہے, یہ مغرب ہے. تو اگر آپ میپ میں دیکھیں گے, سعودی عرب کا میپ آپ کے سامنے ہوگا, تو مدینہ شمال کی طرف ہے, مکہ جنوب کی طرف. اللہ کے نبی مدینے میں بیٹھ کر کہہ رہے ہیں, ما بین المشرق والمغرب قبلۃ, یعنی مشرق اور مغرب کے درمیان قبلہ ہے. آدمی اگر مدینے میں رہ کر اگر جنوب کی طرف رخ کر لے, جنوب کی طرف رخ کر لے گا, مشرق اور مغرب کے درمیان کا پورا حصہ گویا اس کے لیے قبلہ بنا دیا گیا. ہم اپنے حساب سے اگر, چونکہ جغرافیہ کے اعتبار سے ڈائریکشن چینج ہوتے ہیں, تو ہمارے لیے اس حدیث کا مفہوم ایسے ہوگا کہ ہم اگر مشرق میں ہیں اور ہندوستان کے لوگ مشرقی سمت میں ہیں, تو ہمیں ما بین الشمال والجنوب قبلۃ, ہمارے لیے شمال سے جنوب کے درمیان کا جو حصہ ہے وہ پورا قبلہ ہے. یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے دی گئی رخصت ہے, اجازت ہے, بلکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے صریح جو ہے حدیث ہے, جس میں پتا چلتا ہے کہ آدمی کو عین قبلہ. اب عین قبلہ کا مطلب کیا؟ دیکھیے, اگر ہم یہاں مشرق میں ہیں, میں بنگلور میں ہوں مثال کے طور پہ, ہم صرف مغرب کی طرف رخ کریں گے, یہ جہت قبلہ ہوگی. لیکن مغرب سے تھوڑا ہم شمال کی طرف ایسے گھومیں گے, تو پھر یہ جو ہوگا عین قبلہ ہو پائے گا. اور عین قبلہ بھی ایگزیکٹ بتانا مشکل ہے, لیکن قریب قریب عین قبلہ ہوگا. تو کیا ہمیں عین قبلہ ہی جانا چاہیے؟ کہا ضروری نہیں. جہت قبلہ مشرق سے مغرب کی طرف آپ رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں, آپ کی نماز صحیح ہے. یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا ہے. میں زیادہ تفصیلات میں مزید جانا نہیں چاہتا, صرف یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ جو مسجدیں بنی ہوئی ہیں مغرب کی طرف قبلے کی طرف رخ کر کے, وہ عین قبلہ نہ بھی ہوں. جیسے لوگ بتاتے ہیں کچھ ڈگری ہٹا ہوا ہے, اتنے ڈگری, اس سے فرق نہیں پڑتا. اسلام میں چھوٹ دی گئی ہے, تو خامخواہ اپنے لیے اور دوسروں کے لیے سختی کر کے مشکلات پیدا نہ کریں. ایک بات. دوسری بات, جو لوگ ان مسجدوں میں نماز پڑھ رہے ہیں باذن اللہ ان کی نمازیں صحیح ہیں, اس میں کوئی حرج کی بات نہیں, نمازیں پڑھتے رہیں. اور ایک تیسری بات بھی کہنا چاہوں گا, آپ نئی مسجد بنا رہے ہیں, آپ اگر عین قبلہ کی طرف رکھنا چاہتے ہیں بالکل رکھیے, کوئی حرج کی بات نہیں. کھلے میدان میں آپ بنا رہے ہیں, ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ کوئی ایسی سائٹ پہ بنانا چاہ رہے ہیں جس میں عین قبلہ اگر قبلہ رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں, تو اس سے جگہ کافی ضائع ہو جاتی ہے. تو پھر آپ کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ دی گئی چھوٹ کو آپ اپنا کر قبلہ تھوڑا سا اگر ادھر ادھر ہوتا ہے, کچھ ڈگری ہٹتا ہے, تو کوئی حرج کی بات نہیں. شریعت میں گنجائش دی گئی, اور جس مسئلے میں گنجائش دی گئی ہو اس مسئلے میں, اور خاص طور پر خود نوجوانوں کے پاس بھی کوئی باریک تحقیق دقیق تحقیق نہیں, بہت کم ان میں واقعی معنوں میں انجینئرنگ کے اتنے ماہر ہیں کہ وہ عین قبلہ متعین کر سکیں. یہ موبائل کے ایپ لے کر موبائل کے ایپ میں دیکھنا اور کہنا اتنے ڈگری پر اتنے ڈگری پر, یہ کوئی طریقہ نہیں ہے. اور سب سے بڑھ کر ایسا کوئی مسئلہ آتا ہے, طریقہ یہ ہے کہ یہ مسئلہ لے کر آپ علماء سے رجوع ہو نا, علماء کی طرف جائیں, علماء آپ کے سامنے مسئلے کی وضاحت رکھیں گے, تو اس سے کیا ہوگا, مسئلہ آپ کی سمجھ میں آ جائے گا, آپ امت کو بھی پریشان نہیں کریں گے. آپ اپنے طور پہ مسئلہ لے کر جائیں گے, لوگوں کو پریشان کریں گے. کئی ایسے قریے چھوٹی بستیوں سے کئی مرتبہ, آج یہ ویڈیو بنانے کا مقصد بھی, جواب دینے کا مقصد بھی یہ کہ کئی جگہ سے مسلسل رابطہ کر کے پوچھا جا رہا ہے کہ ہمارے ہاں کچھ نوجوان ایسا کر رہے ہیں.
بعض شہروں میں ہوا، بعض چھوٹے قریوں سے یہ بات آئی، بیچارے بھولے بھالے، ان کو نہ کمپاس معلوم ہے، ان کو نہ یہ ڈگری اتنے ڈگری گھومنا معلوم ہے، لیکن وہ بیچارے زمانے قدیم سے جو چیز چلی آ رہی اس کے مطابق کر رہے ہیں۔ کچھ نوجوانوں کے اندر ایک غلط فہمی ہے، وہ کیا ہے؟ کہتے ہیں پرانے زمانے میں چونکہ عین قبلہ جانا ممکن نہیں تھا اس لیے چھوٹ دی گئی تھی۔ جہت قبلہ کی چھوٹ اس وقت تک ہے جب تک آپ عین قبلہ متعین نہ کر سکیں۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ جملہ ما بین المشرق والمغرب قبلۃ، یہ تو بتاتا ہے کہ قبلہ اللہ نے اصل تو کعبۃ اللہ کو رکھا ہے، لیکن اس کے ساتھ مشرق و مغرب کے درمیان کی پوری مسافت کو اللہ نے قبلے کا مقام دیا ہوا ہے۔ تو یہ صرف ایسا نہیں ہے کہ مجبوری میں آپ کو جو ہے جہت قبلہ کی اجازت دی گئی ہے، بلکہ شریعت اسلامیہ نے یہ من باب تیسیر، لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرنے کے لیے یہ اجازت دی ہے۔ لہذا اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ اس قسم کے مسائل کو لے کر لوگوں کے درمیان خامخواہ کی بے چینی پیدا نہ کریں، اور اگر کوئی اشکال ہے تو اہل علم سے رابطہ کریں۔ اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سبھی حضرات اور خواتین کو اپنی عبادتوں کے سلسلے میں اور شرعی احکام کے سلسلے میں کتاب و سنت کی تعلیمات اور متقدم اور معاصر اہل علم کی تصریحات کو سب کو سامنے رکھ کر صحیح علم کی روشنی میں عمل صالح کی طرف آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔